حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی کہ کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا بقیہ مال بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس کی دوسری صورت بھی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ کی رقم لے رہا، زکوٰۃ کی رقم لے رہا ہے اور زکوٰۃ کا مال لے رہا ہے، اس سے بھی اس کا دیگر مال تباہ ہو جائے گا، بے برکتی آ جائے گی، نحوست آ جائے گی۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ آدمی نے اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی، یا نکالی تو پوری نہیں نکالی، دودھ کی بالٹی میں 1 کلو کے برابر آ کر پیشاب ڈال دیں یا 1 قطرہ ڈال دیں تو دودھ کی پوری بالٹی گندی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ پوری کی پوری ادا نہیں کی یا کچھ ادا نہیں کی، اور جو نہیں ادا کی جب وہ دیگر مال کے ساتھ مل جائے گی تو اس کی برکت اور نحوست سے وہ دوسرا مال بھی برباد ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ضرور ہوگا، الا اہلکت، ایسا ضرور ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کی دوسری صورت بھی ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃیں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال میرے لیے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، میرے لیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، گنتی بڑھنی چاہیے، گنتی بڑھنی چاہیے۔ لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے، اسے تو پیسہ ملنا چاہیے، کوئی اس کی فکر نہیں ہے اسے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والے کو فکر کرنی چاہیے۔ جب سامنے والے مجمع میں یہ استعداد ہی نہیں ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ وہ الحلال حرام کی تمیز کرے، تو پھر زکوٰۃ دینے والے کو تو اہتمام ہونا چاہیے کہ کہاں دے رہا ہوں، اس کے لیے وہ حلال بھی ہے یا نہیں، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کی تب بھی اس کا مال خطرے میں، صاحب مال کا، اور اس نے اپنی مال بیچ میں چھوڑ دیا۔ یا یہ کہ مال جو سامنے والا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ غنی آدمی، ایک جو ہے وہ آدمی صاحب مال ہے اور صاحب مال اپنی زکوٰۃ پوری نہیں نکالتا، اور دوسرا مطلب یہ کہ ایک مالدار آدمی جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں، غلط طریقے سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تو یہ جب مال اس کے دیگر مال میں شامل ہوگا تو وہ اسے منحوس اور اسے تباہ کر دے گا۔ اور یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ثابت ہو رہی ہیں کہ ان دونوں کے لیے یہ گناہ اور اس کے مال کو تباہ کرنے والا ہے۔